وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اور غیر واضح مسائل میں اہل علم کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ جب وہ قرآن کے وہ مسائل جو واضح نہیں ہیں غیر واضح ہیں، تو غیر واضح مسائل میں تو اہل علم کے اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا سوال قائم ہو گیا اب کہاں جائیں جی اختلاف ہو جاتا ہے تو سنیے، قرآن کے غیر واضح مسائل جو اجتہادی کہلاتے ہیں، ان مسائل میں اختلاف پر نہ تو اللہ کی طرف سے اہل علم کی گرفت ہے اور نہ ہی اہل علم کے مخصوص مزاج اور طبقے کی اتباع اور تقلید کرنے پر میری اور آپ کی کوئی گرفت اور پکڑ ہے، بلکہ یہ تو اسلام کا حسن ہے، اس کا تنوع ہے، اس کی رنگا رنگی ہے، جو بذات خود محمود ہے، اچھی چیز ہے۔ تو یہ ترتیب یاد رکھیے، توحید، رسالت، آخرت، صحابیت، اور اس کے بعد اہل علم کی علمیت، ان کی اتباع، ان کی تقلید، پھر زندگی کی موٹی موٹی باتیں، بنیادی اصول، سیاست، معاشرت، اخلاقیات، شرم و حیا کے اصول، ان سب کو ترتیب دے لیں، ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ ذہن نشین کر لیں گے، سمجھ لیں گے، ترتیب دے دیں گے ون بائی ون، اب معاشرے میں موجود فرقوں کا جائزہ لیں، اور سب سے پہلے جائزہ آپ نے عقیدے کی روشنی میں لینا ہے، اعمال کی روشنی میں نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ عمل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ عقیدے کی وجہ سے ہے، وہ ایمان کی وجہ سے ہے، وہ حج کی وجہ سے نہیں، وہ روزے کی وجہ سے نہیں، وہ نماز کی وجہ سے نہیں، وہ زکوٰۃ کی وجہ سے۔ زکوٰۃ بنیادی جیسے جیسے عقیدے آتے جائیں گے اس کے مطابق ہے، لیکن زکوٰۃ کے مقابلے میں بھی توحید سب سے اوپر ہے، توحید کی وجہ سے ہے۔ ہاں، توحید کے ساتھ ساتھ جو پھر بنیادی عقائد درجہ بدرجہ اسلام کی شناخت ہوتی چلی جاتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، لامالہ چونکہ یہ فرض ہے تو اسلام کی شناخت زکوٰۃ سے بھی ہے، حج فرض ہے، اس کی اسلام کی شناخت حج سے بھی، نماز سے بھی، روزے سے بھی ہے، لیکن ان تمام احکام کے مد مقابل اگر توحید کو رکھ دیا جائے تو اسلام کی اصل شناخت توحید سے ہے۔ توحید ہے تو حج ہے، توحید ہے تو نماز ہے، توحید ہے تو روزہ ہے، توحید ہے تو جہاد ہے۔ اگر توحید کو جہاد سے نکال دیا جائے، جہاد تو نیری تخریب کاری بن جاتی ہے۔ تخریب بلاد اللہ، تعذیب عباد اللہ، یہ ہے جہاد۔ اگر جہاد سے توحید کا تصور اعلاء کلمت اللہ کو نکال دیا جائے، اور اگر اسی کے اندر اعلاء کلمت اللہ داخل ہو جائے، سر قلم کرنا بھی جہاد اور اپنے سر کو قلم کروانا بھی جہاد، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے جب آپ یہ ترتیب دے لیتے ہیں تو یہ ترتیب شدہ جو آپ کی ڈائری بن گئی قرآن سے جو ماخوذ ہے، تو اب آپ نے اس کی روشنی میں معاشرے میں موجود فرقوں کا جائزہ لینا ہے، اور فرقوں کا جائزہ بھی سب سے پہلے عقائد کی روشنی میں لینا ہے، اور عقائد کی روشنی میں بھی سب سے پہلے عقیدے توحید کی روشنی میں لینا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پہ ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو معاشرے میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر توحید کا علم بردار کون ہے، اور اسلام کا علم بردار ہوتے ہوئے شرک کے جراثیم کن لوگوں میں ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں معاشرے میں جو توحید کا علم بلند کرتا ہے وہ راہ سنت کو بھی اپناتا ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ توحید کی بات کرتے ہوئے سنت کا انکار کر دے، حدیث کا انکار کر دے، یہ بات نہیں چلے گی، کیونکہ جو توحید کو مانے گا وہ سنت کو ضرور مانے گا۔ قرآن تو اصول کی کتاب ہے، اللہ کے نبی محض میسنجر یا قاصد بن کے نہیں آئے تھے کہ آپ کو کتاب تھما دیں اور آپ اپنی مرضی سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معلم بنا کے بھیجا تھا، کتاب دی تھی اور کتاب سمجھانے کی ذمہ داری بھی دی تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو توحید کے ساتھ ساتھ آپ نے سنت کو دیکھنا ہے، اور سنت آپ کو قرآن سے واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ قرآن نے اقیم الصلاۃ کا ہے، آپ نماز پڑھ کے دکھائیں، پورے قرآن کا مطالعہ کر کے ایک رکعت نماز قرآن کی روشنی میں پڑھ کے دکھائیں،
جب تک نبی نہ بتائے۔ قرآن نے آت الزکا کہا ہے، آپ زکوٰۃ دے کے دکھائیں پورے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ نہیں دے سکتے جب تک آت الزکا کی تشریح آپ کو نبی سے نہ ملے۔ اس لیے اقیم الصلاۃ آت الزکا یہ اب مجمل نہیں رہی، یہ مفصل ہے، کیونکہ نبی نے ان کی تشریح کر دی ہے۔ نبی کی تشریح کے بعد اب ان میں اجمال نہیں رہا۔ یہ ایک میں نے اصول فقہ کی بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے، عام اردو انداز سے اہل علم اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس توحید، سنت، پھر اس کے بعد دیکھیں رسالت، نبوت، ختم نبوت کا منکر کون ہے؟ توحید کا کوئی نعرہ لگاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ رسالت اور نبوت یا ختم نبوت کا دعوے دار ہے، تو وہ توحید کا اصل علم بردار نہیں، اس کو بھی پیچھے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر نیچے آئیں، ایک شخص توحید کو بھی تسلیم کرتا ہے، سنت کو بھی تسلیم کرتا ہے، رسالت، نبوت، ختم نبوت پر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن اس بیچارے یا ظالم کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ صحابہ کو معیار حق ماننے سے منکر ہے، کیونکہ اس کے سید نے، اس کے لیڈر نے یا اس کے قائد نے یہ کہا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں، اور اپنی جماعت کی اس نے دستور میں لکھ دیا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے۔ وہ آپ کو دستور عزیز ہے، قرآن عزیز نہیں ہے۔ آمینو کما آمن الناس آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اب یہ دیکھیں صحابہ کو معیار حق ماننے سے انکاری کون ہے اور اقراری کون ہے۔ تو جو صحابہ کو معیار حق ماننے سے انکاری ہیں، آپ ان کی راہ کو سائڈ پہ کر کے، ان کو نظر انداز کر کے، جو اقراری ہیں ان کو لیتے ہوئے اب آگے چلیں۔ توحید، رسالت، ختم نبوت، سنت، صحابہ کا معیار حق ہونا، اب آگے چلیں۔ اب آپ یہ دیکھیں صحابہ کی توہین کون کرتا ہے، صحابہ پر تبرہ کون کرتا ہے، صحابہ کی غلطیاں خود اپنی طرف سے بنا کے کون پیش کرتا ہے، ان کو بھی راستے سے ہٹا دیں۔ راستے سے ہٹا دیں کا مطلب یہ کہ نظر انداز کرتے ہوئے ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کو فالو نہ کریں، ان کی اتباع نہ کریں۔ یہ طریقہ، کیونکہ آپ قرآن سے واضح طور پر سمجھ چکے ہیں صحابہ معیار حق ہیں، تو اب صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب آگے چلیں۔ غیر واضح مسائل میں جو قرآن سے واضح طور پر ثابت نہیں، غیر واضح ہیں، یہ دیکھیے اہل علم سے کون سا طبقہ رجوع کرتا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ہیں تو ان پڑھ، چٹے ان پڑھ، یا کوئی انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے لیکن عالم نہیں ہے، لیکن وہ خود ہی مسئلہ حل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بذا میں خود ہی مفتی، مفسر، محدث، متکلم، منطقی سب کچھ بنا ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں غیر قرآن کے غیر واضح مسائل میں اہل علم سے کون سا طبقہ رجوع کرتا ہے، کون سا نہیں کرتا۔ جو طبقہ اہل علم سے رجوع کرتا ہے تو اس کا مطلب بڑا محتاط ہے، وہ اپنی رائے نہیں دیتا، اپنی رائے کو مسلط نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، تو آپ ان کی طرف لپکیے گا۔ بلیک اینڈ وائٹ، سیاہ سفید، بکھر کے نکھر کے آپ کے سامنے آ جائے گا، رائے حق کو اپنانا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ یہ طریقہ کار ہے حق تک پہنچنے کا، یہ طریقہ کار ہے آپ کے جو آپ کا سوال ہے کہ دین کی ابتدا، دین کو سمجھنے کی ابتدا کہاں سے کی جائے، کیسے کی جائے۔ توحید سے کی جائے، قرآن سے کی جائے، قرآن سے توحید کو سمجھا جائے، توحید کے بعد سنت کو سمجھا جائے، رسالت، نبوت اور ختم نبوت کے تصور کو سمجھا جائے، اور یہ پتہ چلے کہ رسالت، نبوت اور ختم نبوت کا اصل تصور یہ ہے کہ رسالت کے اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وحی کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب وحی نہیں اترے گی۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد بھی وحی اترتی ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے کہتا ہے نبی آخری نبی ہیں، تو وہ بہت بڑا زندیق اور مرتد ہے، کیونکہ آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے وحی آنی بند ہو چکی ہے۔ جو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے کسی پیر پہ یا امام پہ وحی ابھی بھی نازل ہوتی ہے، وہ بڑا پکا زندیق، مرتد اور یہودی سے بڑا کافر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہے دین کو سمجھنے کا۔ خلاصہ کلام یہی ہے، قرآن سے توحید کو، سنت کو، رسالت کو، ختم نبوت کو، آخرت کو، صحابیت کو سمجھیں، پھر علمیت کو سمجھیں، اہل علم کی طرف کون سا طبقہ رجوع کرتا ہے، پھر ان اہل علم کی اتباع کرنے والوں کو دیکھیں۔ خلاصہ در خلاصہ یہ ہے، قرآن سے سب سے پہلے عقیدے کو لیں، ایمان کو لیں، اس کے بعد اعمال کو لیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم
انسان ہمیشہ خسارے کا شکار رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف ایمان والے، اعمال صالحہ والے صرف کامیاب ہے، اور کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے عقیدے میں خرابی ناقابل معافی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اعمال میں کمزوری قابل معافی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عقیدے میں سب اچھے ہیں یا سب برے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کو دین سمجھنا ہوگا اگر آپ اپنا فیوچر سیو کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت اچھی کرنا چاہتے ہیں۔ سارے ہی اچھے ہیں، سارے ہی برے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ تو آپ کا جواب ہو گیا سوال کہ دین کی ابتدا کیسے کی جائے، دین کو سمجھنے کی ابتدا کیسے کی جائے، کہاں سے کی جائے، فرقوں کی ان منڈیوں میں، مختلف فرقوں کی ان منڈیوں میں حق کو کیسے تلاش کیا جائے۔ جواب آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انشاءاللہ اگلے سوال تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ